ٹھیک ہے کھلا رہنا کوئی حل نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ کریم اما بعد. آج کا عنوان چل رہا ہے اطاعت و بغاوت کا. یہ بہت اہم مضمون ہے، اطاعت اور بغاوت. ہم مومن ہو کے مسلمان ہو کے اطاعت پہ عمل نہیں کرتے، افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ غضب آ رہا ہے. اسی لیے مسلمان جو ہے بالکل باغی بن رہا ہے. توبہ کرنا چاہیے. اطاعت اور بغاوت تو شیطان کا شعار ہے، ان کے متبعین کا شعار ہے، یہودا نصارہ کا شعار ہے. تم مسلمان ہو کے ان کی اتباع کرتے ہو، افسوس کی بات ہے. جبکہ حکم ربی ہے کہ تم اطاعت کرو، نبی فاتبعونی، نبی کی اطاعت کرو تو واجب ہو جائے گا. پر آج ہم سنتے تو ہیں، عمل نہیں کرتے. وجہ یہ کہ ایک اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے رہی فرمائی کونوا مع صادقین. ان کے پاس جاؤ جو اہل دل ہوتے ہیں، مشایخ علماء کرام، ان کے پاس جایا کرو. امت جاتی نہیں، بس چند کتاب مطالعہ کر لیا ہم تو کافی ہے ہمارے لیے، کچھ بھی نہیں جانتے. اس لیے اصلاح نفس فرض عین ہے. جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اصلاح نفس فرض ہے. انہوں نے پکڑ لیا ہوگا کہ تم کو دنیا میں نے بھیجا تھی عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے. یہ تھوڑی تم باقی بن گیا، شیطان مردود ہو گیا. آج قوم مردود ہو رہی ہے، اللہ محفوظ رکھے. تمام جتنے دینی شعار ہمارے ہیں، دین میں جو عمل کرنا چاہیے، دور ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے تقویٰ نہیں حاصل کیا، اور بدون تقویٰ کے نجات ناممکن ہے. تو اللہ فضل فرما الگ ہے، لیکن تقویٰ شرط لگا دی. جہاں جہاں جنت ذکر ہے ان کے لیے قید ہے، یہ متقی ہے. جب تم تقویٰ اختیار کرو گے، مالک و نام نہیں کرو گے، تو تم جو ہے اس میں کامیاب ہو جاؤ گے. تو آج ہماری شریعت کے دھجیاں ہو رہی ہیں اور کوئی فکر نہیں کرتے. علماء مشاہد دونوں توجہ دلاتے رہتے ہیں. قوم مذاق اڑا رہی ہے. وہ سابقہ کا یہی بات تھی، دیکھو بیٹے راستہ وہاں نہیں بیٹھتے، ابھی راستے چھوڑ بیٹھے تم پرانے ہو گئے. وہ جو ہے دیتے ہوئے امی علیہ السلام جو پہلے تھے ان پہ مذاق اڑاتی. آج ہوئی امت ہماری مسلمہ جو ہے امت محمدیہ، یہ علماء کا مذاق اڑاتی ہے. یہ خطرناک حالت ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کا دیا فضل ہے. شاہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ بہت سے ہیں، اللہ کے بہت سے بندے ہیں، لیکن چھپا دیا اللہ تعالیٰ نے. ورنہ تو ان کو چھیڑو گے غضب آ جائے گا. بھائی وہاں راستے میں نہیں بیٹھے، بھائی راستہ ہے وہ دیکھ لیا کرو. راستہ کیوں آنے آنے زحمت نہ ہو. اس کو لوگ دین نہیں سمجھتے. تو وہ جو ہے پوری شریعت میں علماء کا مذاق اڑانا، کیونکہ علوم اصلی سے ہم لوگ زیادہ متوجہ ہو گئے. اور یہ علوم اصلی کی جال ہے باقی قوموں کی، یہودا نصارہ کی. ویسے علوم اصلی تو شروع سے لا رہا ہے، آپ کے زمانے میں بھی تھا یہ علوم اصلی. وہ ایک سے ٹیکنالوجی تھی، چونکہ ہم لوگ واقف نہیں ہیں اور ہے بھی نہیں ہے. اس دور میں بھی تھی چیزیں، یہ بات نہیں کہ وہ نئی چیز ہو. اس میں تعمیر اور تخریب ہوتی گئی، کاٹ چھانٹ ہوتی گئی. اسی کا نام ریسرچ کرنا ہے. ریسرچ کوئی اپنا نہیں کرتا، وہ نامی کا ریسرچ تلاش کرنا، جو سجو کرنا، معلوم کرنا، اسی نام رکھا ہے ریسرچ. آج امت اس پر بالکل صرف ہم کو تو پی ایچ ڈی مل جائے، یہ ہے ریسرچ. ہم کو یہ نہیں کہ گہرائی میں جاؤں، علم حاصل ہوگا، معرفت ملے گی. یہ ہے مومن کا کام. پوری قوم بغاوت پہ آ گئی. وہی کہتے فیک نالج نہیں ہونے کے برابر، انہیں میں سے یہ فیک ڈگری کہلاتی ہیں. جہاں تم ریٹائر ہو کوئی نہیں پوچھے گا تم کو. مارے پھرتے ہیں، دیکھا میں نے اچھے سے پروفیسر کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. دین میں لگو گے ہمیشہ کامیاب رہو گے. اسی لیے دین کی طرف توجہ ہونا چاہیے تمہاری. پہلے بنیادی عمل پختہ ہو جائے گی، کوئی علم حاصل کبھی گناہ نہیں ہوگا. میں نے دعویٰ کیا ہے کوئی شخص اللہ والا بنا سائنس پڑھ لے، میرا دعویٰ ہے عارف باللہ بن جائے گا. اس کو کہتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری، سب سے آخری ڈگری ہوتی ہے. عارف باللہ بن جاؤ گے. پڑھ تو لو سائنس کو. تو ہم سائنس پڑھتے ہیں پیسے کے لیے، عہدے کے لیے. مجھے پیسہ چاہیے، عہدہ چاہیے. یہ ہے سائنس آج کل ہے. اسی کو کہتے ہیں منی مائنڈیڈ، پیسے پجاری.
جو ہے کام کرو، خوب ریسرچ کرو، اللہ تعالیٰ میرا مالک کو نہ بھولو۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، کیسے کیسے سیدھے دماغ ہل جائے۔ سائنس وہ کرشمے ہے کہ انسان ہلا دے گا، اس لیے کہ اللہ نے ایک دماغ دیا ہے تو پوری اس کے اندر سائنس اندر ہے۔ تو اطاعت کرو شریعت کی، سنت کی، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ شریعت ہی تم کو حکم دیتی ہے علوم سے حاصل کرو، شریعت نے حکم دیا، آپ نے قرار دے۔ علم کا فرض کرنا ہر فرض ہے، دونوں آگے، ایک فرض عین ایک فرض کفایہ۔ شرعی تو فرض عین ہے، سب کو لازم ہے 100%۔ فرض کے میں آپشن کہتے ہیں، چاہے یہ لے لو چاہے جو پسند تم کو۔ مٹھائی بہت سی رکھی ہوتی ہے جو جس میں رغبت ہو، کسی کو امرتی پسند ہے، بالو شاہی پسند ہے، گلاب جامن پسند، جتنی سب جو پسند ہو سب نافع ہیں، ان کو نفع پہنچائیں گے۔ رغبت کی بات ہے، سطح مناسبت ہے، کوئی کم شکر استعمال کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، سب کے لیے منافع شکر نافع ہے نہیں۔ ایسے ہی ہمارے علوم اصل جو ہے، تو شریعت نے حکم دیا تم اس کو حاصل کرو۔ آپ نے ارشاد ہے کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے، تو دونوں چیز میں آئے گی، ایک فرض عین ایک فرض کفایہ۔ ایک جگہ کہتے تھا میں میڈیکل سائنس نہیں پڑھوں گا، اور ضرورت ہے ڈاکٹر کی، سب گنہگار ہوں گے، پڑھنا ضروری ہو جائے گا، علاج کیسے کرو گے؟ اللہ نے یہ ذریعہ معاش بنایا ہے، طب جو ہے بھی ذریعہ معاش ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیمار ڈالا، کسی کو ڈاکٹر بنا دیا، یہ ذریعہ معاش۔ کسی کو کوئی ملازمت کرتا ہے، مختلف چیزیں کرتی ہے ذریعہ معاش نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہے، ڈگری بہت صاحب، بہت کوالیفائڈ ڈاکٹر والے سر، ایک بھی نہیں جائے بیٹھے رہو، سارے مجربات لیے بیٹھے رہو۔ یہ حکیم خان تک مجربات ہے، بڑے اطباء کے بڑے بڑے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، بیٹھے رہو، مریض نہیں آ رہے۔ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ تقسیم رزق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک کو بیمار کیا اور ایک کو ڈاکٹر بنایا۔ لیکن ہماری نہ کہ میں جو علم حاصل کروں گا وہ یہ عورت کی خدمت کروں گا، یہ ہو کوئی حرج نہیں۔ کتنے لوگ ریسرچ کرتے ہیں کہ مجھے پروفیسر شپ ملنا چاہیے، ہاں میں نے اتنی پی ایچ ڈی سبمٹ کرائی، میں تمہیں ریسرچ کری، یہ میرا ہے اور فارما میرا یہ ہے، یہ اپنے اس کے لیے کہ مجھے عہدہ مل جائے۔ یہ کہو کہ میں نے ان کو پی ایچ ڈی کرائی، اشاعت کریں گے، ان کو بھی ثواب ان کو ثواب ملے گا۔ ہمارے دوست بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، واقعی اللہ نے شروع سے کم وقت میں پی ایچ ڈی کراتے تھے، ان کے بنا ریکارڈ ہے یہ، بہت کم وقت میں، جبکہ سائنس میں 4-5 سال لگ جاتے ہیں، ان کی 2.5 سال مدت ہے، بس خود بھی محنت کراتے تھے، ورنہ ہم نہیں لیں گے، 2.5 سال سبمٹ کر دو تم، بالکل محنت کراتے تھے۔ اب وہی بالکل بھول گیا سب کچھ، دماغ بھی ٹھیک نہیں ان کا، وہ کہاں گے ریسرچ ان کی ہے، پہچانتے کم ہے، اور چیزیں ہے وہی ڈگری بہتر بنا ہے۔ یہ ہوا کہ میں نے پی ایچ ڈی کرائی، ان کو سائنس پہ ریسرچ کریں گے اور ان کو یہ بھی ثواب میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ لوگ اسی لیے میں نے اساتذہ کہا تم ریسرچ کو لو اپنے تحقیق وغیرہ کے سلسلے میں، اور یہ نیت کرو کہ یہ کچھ کریں گے، علوم میں اضافہ ہوگا، نکھار پیدا ہوگا۔ یہ نہیں کہ میں پروفیسر بننا ہے مجھے، اتنے پورے پلان لے کے جاتے ہیں انٹرویو میں، سلیکشن کمیٹی میں، یہ میری یہ سب ڈگریاں ہیں کہ تم نے برائے زر کیا، تم نے کام کیا برائے زر، پیسے کے لیے کیا۔ یہ کرو کہ میں نے اتنا کام کیا ہے، اس سے روشنی اور پھیلے گی، یہ میرے وہ ہیں، ثواب ملے گا، پیسے ملیں گے۔ ہم سے پی ایچ ڈی ہیں، میرے انڈر میں اتنے سے آج کل ریسرچ اسکالر ہیں، یہ خوبی بیان کرتے ہیں، تو عجب میں ہے، ان کو عجب ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے ان کو متوجہ کیا، اور وہ ہم نے ایک سوارش کی تھی ان سے، ہمارے استاد کے بیٹے تھے، بہت فرسٹ کلاس ٹاپ کیا تھا اس نے، تو کہا تم نے کیوں سفارش کی تھی؟ ہم کام بہت زیادہ لیتے ہیں اور تم جو ہے سفارش تمہاری ٹالیں نہیں، اور کبھی مت کرنا۔ بہت ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کام تو لیں گے بھائی، کوئی رو مانو بالکل نہیں، کام تو کام سے بنے گا، بالکل ایسی ہے۔ تو آج اس کا خودان ہو رہا ہے آج کل، بس علم برائے زر ہو گیا،
کسی کو تو ہے کہ علم سے فکر ہے، خرید لو اس کو، پیسے دو خریدو، اور پہلے کہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں کہاں بنیں گے، اوروں کی اس سے روشنی ملے گی. جتنے صالحین نے کتاب پڑھی لکھی، ہر مضمون پر سائنس کی کتابیں موجود ہیں. وہ رہبری ایسی کرتے ہیں کہ دنیا ان کی محتاج ہے. انہی میں سے یہ قانون ہے ان کا، شیخ الولی سے آ جاؤ بھائی آ جاؤ. شیخ الولی کا جو ہے قانون، اس کی دنیا نے اس کا فائدہ اٹھایا. اس کا نام جب پورا ترجمہ ہو گیا، اس کو صرف الکینن لکھتے ہیں، ٹیکن آف الکینن. اب مسلمان جانتے ہیں کینن کیا چیز ہے. بھائی ابھی سینا اور اس نے لکھتے ہی نہیں، ہوگا کوئی سائنٹسٹ ہے مسلمان. 400 برس ٹیکسٹ بک تھے یورپ کے اندر. قانون جو ہے، القانون جو ہے، یہ اتنے بڑے مواد ہیں. اور حیرت ہے کہ اس زمانے میں جب کوئی عالم نہیں سب کچھ انہوں نے کام کیا، یہ اللہ نے فضل فرما دیا. ہر دور میں، صحابہ دور میں بھی ایسی کہاں کھڑی تھی اس زمانے میں، لیکن ایسی چیزیں ذرا اللہ نے بتا دی تھی، ان کو عورت میں خطا ہوتی ہی نہیں تھی. کس طریقے سے یہ علوم اسی لیے دی ہے کہ ہم سے منفعت حاصل کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں. آج پوری دنیا مادہ پرست ہو گئی ہے. میرے ملک چاہیے مجھے، تو بس کچھ نہیں، ملک چاہیے مجھے، کیپچر کر لوں میں، میری حکومت چاہیے. کب تک رہو گے؟ تم بھی فانی، حکومت فانی. کتنے لوگ آئے چلے گئے. جیسا خیال کرنا ہے کہ اطاعت کرو گے تو حکومت سن باقی رہے گی. یہ تو آپ کے ارشاد گرامی ہے. اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ہی غالب رہو بشر تم مومن ہو. آج مسلمان ہو کے دین سے بہت دور چلے گئے، اس لیے کہ دین کی کوئی صحبت ملتی نہیں ہم کو. اور جانتے دین کو کہتے بہت نہ ہونے والوں کو نالج نہیں ہے ان کے پاس، لیاقت نہیں ہے ان کے پاس. جو پختہ جن پر علم رکھتے ہو ان کے پاس جاؤ. تو اس طریقے سے اطاعت کرو گے شریعت کی، سنت کی، کامیاب ہو جاؤ گے. یہی رہبری کریے علوم عصری کی، تم پڑھو گے. اس لیے جتنے ابھی میری حاضری ہوئی تھی ساروں شورا میں، وہاں پہ طلبہ جمع تھے، ان کو یہی نصیحت کی اطاعت اور بغاوت کے بارے میں. اطاعت کرو تم شریعت کی، اور اس میں کرو علم حاصل کرو پہلے تم، اور یہ نیت کو مجھے عمل کرنا ہے، آگے بڑھ. یہ تبلیغ ہے. علم حاصل کرو پہلے تو کیا کرو تبلیغ. تم خود تو ہے جانتے نہیں، خالی تھوڑی مارے گا پھر نا. علم ہونا چاہیے تمہارے پاس. اس لیے علم حاصل کرو برائے عمل، برائے اشاعت. یہ میں نے نصیحت کیا کرو. پہلے تم خود پڑھو، اور اس کے بعد پھر دیکھو تم کامیاب ہو جاؤ گے. آج ہم لوگ بہت ہی نکمے ہو گئے ہیں. جہاں جاتے ہیں کچھ انہیں میں سے ہے کہ جو صالحیت بالکل نہیں ہے. انٹرویو ہوتا ہے جو دیکھتا ہے کہ کیسے انہوں نے محسوس کر لیا ہوگا، ایسے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، لیاقت بالکل سی بات ہے. پہلے لوگ کہتے ہیں کہ میرے لیاقت پیدا ہو جائے بس، اتنا رگڑاتے تھے. اب تو زبانیں ختم. ہمارے پھوپھا معلوم تھے، ان کو مجھ سے بولا کہ اس زمانے میں انگریز کے بغیر آرڈر آتا تھا کون نوکری کرنا، جب 9th کلاس میں تھے، کون نوکری کرنا چاہتا ہے. اتنے لے کے رگڑا اتنا تھے کہ ہائی اسکول والا لڑکا اس وقت میں زیادہ قابل تھا. وہ اتنے پختہ تھے، وہ بہت اچھی ان کی انگریزی تھی، بولتے بھی تھے، لکھتے بڑی اچھی تھے وہ. لیکن تقویٰ تھا ان کے اندر، بہت دیانتداری، امانتداری تھی ان کے اندر. ایسے ہی تم جو بھی پڑھو، منع نہیں کرتے، لوگ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ، لیکن حیا کے اندر پڑھاؤ. آج ہمارے بچے ابھی حیا ہو رہی ہیں مسلمان، اور دیکھ کوئی خیال نہیں. علوم عصری کے سلسلے میں بہت امت ہماری جو ہے اتنی ریچ گئی ہے، 16 امت میں متوجہ ہو گئے اس کے اندر. یہ رونے کا مقام ہے. وہ فخریہ بیان کرتے میری بچی انجینئرنگ کر لیا، میری بچی اس میں آ گئی. یار تم نے دین کیا سکھایا؟ بات پر تو ہو جائے تم سے، بس نہیں جانتے. یاد رکھو دین کا پہلے سکھاتے، حیا سکھاتے، وہی سا بھی علم حاصل کو. نہ لڑکی آوارہ بنے گی نہ لڑکا آوارہ بنے گا. آج پوری امت آوارہ ہو رہی ہے، دین سے کوئی واسطہ نہیں. ہم کیسے انہیں میں سے بھی دینی مدارس میں جیسے ہونا چاہیے، ایک نظام ہونا چاہیے، ایک شعار اسلام میں ہونا چاہیے. یہ لباس ہوگا. علوم عصری میں بھی یہی ہے
ہمارا لباس ہم مسلمان ہیں، میری بچی یہ لباس پہنے گی، میرے بچہ یہ لباس پہنے گا، اس کے خلاف بالکل گنہگار ہو گئے۔ پورا دنیا جو ماڈرنائز ہو گئی نا، وہی پورا اسکرٹ اور ٹی شرٹ چلتے ہوتے ہیں جیسے کانوینٹ اسکول میں لڑکی ظاہر بڑی ہو جاتی 12 سال کی عمر میں، انہیں صاحب جب 10th پہ آئے گی تبھی شلوار جمپر لاگو کریں گے، یعنی ابھی بچی ہے، لاہور میں لاکھوں پہلے وہ بھی گنہگاروں مدرسے والے، ان کے نام لکھا جائے گا کہ تم نے ایسی ڈریس کیوں بنوائی جس سے کہ کوئی سطر ڈھکے، وہ گنہگار ہوں گے۔ یہ ہے کہ دل میں حیا ہونا چاہیے، غیرت ہونا چاہیے۔ ہماری بچی اس قدر دیکھتے ہیں یونیورسٹی کے 90% استاد کی لڑکیاں ڈیلی فاٹر پڑھتی ہیں، چونکہ وہاں تو وہی ماڈرنائز، بالکل ماڈرنائز ہے، اچھی انگریزی بولنا کوئی خوبی آتی ہے، زبان ہے، کوئی مروب بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو خوب بول چکے، خوبی تھوڑی ہے، ایک زبان ہے، کیا مشکل ہے بھائی؟ آج اسی ہے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، ہم بالکل متاثر ہوتے ہیں۔ زبان اللہ نے دی بھائی، سب زبان پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ تو شریعت کے طور پہ آج ہم لوگ بہت گمراہ ہو رہے ہیں، اسی لیے اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ نوکری ہم کو نہیں ملتی، ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، جہاں جہاں ٹھکرائے جاتے ہیں، کیوں؟ ہماری شامات ہیں ہمارے۔ اور جب جب قوموں میں یہ ابال آیا وہ قوم تباہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں۔ چونکہ آپ نے دعا مانگی ہے، قبول ہو گئی، عرفات میں بھی، مزدلفے میں بھی، عذاب عام تو نہ آئے گا، قبول ہو گئی، عام عذاب تو نہیں آئے گا، انفرادی ضرور آئے گا۔ تو اس زمانے میں علماء مشائخ منع کرتے تھے ایسا مت کرو۔ شاہ ولی اللہ نے بہت چیز ہو رہا، لال قلعہ بادشاہوں کے اولاد کو بھی، یہ کیا غضب کر رہے ہو؟ ارے مولانے لوگ ہیں۔ پھر انقلاب آیا، یہ غلط نہیں آیا، یہیں سے ہی بجا دی دادا شاہ دورانی، اس کا پھر انگریز مسلط ہو گئے، اور خوب انہیں کے لوگوں نے غوری کی، وہی لوگ اس میں ہے کہ انہوں نے چونکہ دین اللہ والوں کو مسخرہ پن کے، اسی شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ایسے ولی بھی ہیں ان کو اللہ چھپا دیتا ہے، اگر کوئی اس پر سزا کرے گا اللہ کا عذاب آ جائے گا، یہ چھپا رکھا ہے اللہ نے، بہت تحقیق فرماتے ہیں۔ اور میں نے اس پر عرض کیا کہ ہر مومن ولی اور کس ذریعے معلوم نہیں، اللہ ہی کو علم ہے اس کو، ہر مومن کی قدردانی کریں گے۔ ہم مسلمان ہیں، سینے والا دل میں اللہ کا نام سب کچھ ہے، ہم قدردانی کریں گے۔ اعمال کی غلطی ہو گئی کچھ تو ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، اعمال کی غلطی ہو گئی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ جیسے انسان بیمار ہوتا ہے علاج کا صحت ہو جاتی ہے، ایسی ظاہری اعمال میں غلطی ہو رہی ہے، اصلاح کر دے صحت ہو گئی، سب گناہ معاف ہو گئے اس کے۔ تو یہ اس پہ عمل ہونا چاہیے، اسی لیے کنوا صادقین بالکل نہیں ہو رہا آج کل، ان کا مزہ علماء اڑاتے ہیں بیان میں اس قدر، ارے صاحب یہ مولوی لوگ ایسے جملے استعمال کرتے ہیں، تم جانتے کوئی کمنٹ نہیں کہتا ڈاکٹر پر، انجینئر پر، یہ ڈاکٹر لوگ انجینئر لوگ کبھی نہیں بھیجا ہے، کر کے دکھا دو۔ ایسی بار سفر کیا تھا تو ایم ایس ایل کہتے اس زمانے میں، تو جو اس کا ڈھکن ہوتا ہے اس کے اندر کتنے پرزے ہوتے ہیں، اوپر سے بالکل ہے ہی نہیں، ایسی پیٹ کے اندر بڑے پرزے ہیں، یہ سائنس پیٹ کا پھاڑا جاتا دیکھا جاتا ہے چیز کا، حیرت ہوتی ہے اللہ کیسی اس کے اندر چیز رکھی ہوئی ہے اور کیسا کنیکشن بنایا انہوں نے، تار ہوتے بھی بالکل ایک جال بچھا ہوتا ہے، ایسے ہی اس کے اندر بھی ہوتا ہے۔ آج ہمارے اندر کمی اس بات کی ہے کہ ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں، تو علماء سے یہ بات علوم اچھی خوب حاصل کرو، جیسے میں نے توجہ دلائی دونوں پر لازم ہے، مفتی کے لیے بھی سائنٹسٹ کے لیے بھی۔ ایک مفتی مجبور سائنٹسٹ پر جھکے گا جا کے، گھٹنے ٹیکے گا جا کے، مسئلہ بتا ہی نہیں سکتا جب تک وہ نہ بتائے۔ ایک ڈاکٹر مجبور ہے مفتی بات جانے، اب بتائیے یہ حالات پیش آ گئے، اس کو کہتے ہیں وائس ورثہ، دونوں ضروری ہیں، مفتی کر ہی نہیں سکتا، کیا بتائے گا، جانتے تو ہے نہیں، بتا کس پہ دو گے، اس کی علت علمت کیسے بیان کرو گے، علت کیسے بیان کرو، تک بتائی نہیں وہ۔ جس زمانے میں بھی ہے چلا تعالیٰ کو سوچ جو تھے اس پہ بحث شروع ہوئی، اصل ہے نقل ہے اس میں، اور تھا تشریح ہے یہاں پر یونیورسٹی کے اندر، اس زمانے میں فزکس کے استاد تھے، اس سے تحقیق کرائی گئی تھی، یہ اثر آواز اس کے اندر بعضوں میں کیسے کنٹروورشل تھے، دونوں تھے، تناؤ تھا دونوں میں کہ اصل ہے نقل ہے اس کی، بعض کہتے ہیں اس کو، اب تحقیق ہوا نہیں، اصل آواز ہی ہے اس کو سے
پھیلاتی ہے اس کو، آواز کو، اس کے کیسے ریز ہوتے ہیں ایسے آواز پھیلتی ہے، پوری سائنس آ گئی. تم جانو کیا بھائی، آواز کو پھیلانا اس کے آلات ہم ہی نہیں جانتے اس کا، اور پہلے تھے بھی نہیں. ہزاروں مجمع ہوتا تھا وہاں تھا نہیں اس میں، اور کوئی مائک تھا ہی نہیں. سب آواز اس سے پہلے بھی آپ نے جب حضرت اللہ میں خطبہ دیا عرفات کے اندر، آواز بھی نہیں تک آتی تھی اس کی. یہ کون سی چیز تھی؟ اللہ تعالیٰ کان میگنیٹ لگا دیے تھے قدرتی طور پہ. پہلے مائک تھی نہیں، اذان ہوتی تھی، آواز خوب آتی تھی. اب تو ایک رسم ہوئی. اسی لیے علوم کے بارے میں خوب حاصل کرو، لیکن بندہ بن کے باقی بن کے نہیں. آج کھلا بغاوت کری، نماز کا اہتمام نہیں، تلاوت کا اہتمام نہیں، ذکر کا اہتمام نہیں، وہی کھانے پینے کے چکر میں، وہی روز چکر میں. میرے بچے کو کوچنگ کرنا تھا، میں 5 منٹ جاتا ہوں اس کو پہنچاتا ہوں کوچنگ سینٹر شروع میں. نماز کوئی ذکر نہیں، پہلے اٹھاؤ بچے بیٹھے نماز پڑھو بیٹھے، تیاری کراؤ، اب پہنچاؤ اس کو. اسی لیے آپ پہلے تو خالے ہوتا تھا، آج کل تو عام ہو رہا ہے. ادھر نکاح ہوا ادھر تنازع شروع ہو گیا. میری والدہ فرماتی تھی کہ پہلے خواتین جب رخصت کرتے تھے تو یہ جملہ ہوتا تھا، کہتے دیکھو جہاں جہاں ڈولا وہیں رے کھٹولا. یہ والدہ فرماتی تھی. اس زمانے یہ عام نصیحت تھی لڑکیوں کی، جہاں جہاں ڈولا وہیں رے کھٹولا. جا رہے دلہن بن کے مر کے نکلے، اور نبھا دیتے تھے لوگ. کبھی انہوں نے کسی کو نہیں کیا، نبھا دیا پوری زندگی. آج ہم لوگ ماڈرنائز ہو گئے ہیں، ایکوالٹی ہونا چاہیے، مساوات ہونا چاہیے. میں بھی اس طرح سے میں بھی پروفیسر ہوں، خوب ہوتا ہے آپس میں. قائدی مقدمہ بازی، پرسوں ایک خاتون ایسے ہو رہے مقدمہ چل رہا ہے. کیوں؟ دیکھو دین کو ہم نے ترجیح نہیں دی ہے. لیکن اس بارے میں تھانے وہی مدد تحقیق ہے بہت. میں نے ایک صاحب آئے اچھے، بہت ماشاء وہ قسم کے، انہوں نے کہا کہ بیٹی کو اسٹیٹس ہم چاہتے ہیں، دیندار بہت بولتے سپرلیٹی والی، پیسہ ہو ایسا ویسا. یہ غلطی کی بات ہے. اب سن لو ہمارے دادا پیر کیا کہتے ہیں، ہم یہ میں رکھو اگر دیندار نہیں ہے کچھ حرج نہیں، دین بیدار نہ ہو اس کی اصلاح ہو جائے گی. اگر دیندار نہیں ہے کچھ فکر مت کرو، بن جائے گا، لیکن دین بیدار نہ ہو. آج ہم مذاق پاتے رہتے ہیں، یہ دین بیداری نہیں ہے کیا؟ یہ مولوی لوگ، مولانا لوگ ہیں مسلمان، یہ دلہیل ایسے جملے استعمال کرتے ہیں. قوم کی غیرت ہونا چاہیے. شعار اسلامی سے داری ہے، ہم اسے مذاق اڑاتے ہیں. کہاں رہو گے؟ اسی لیے اتقوا اللہ فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تمام چیزیں ہوتی ہیں اس میں. تو دین کے طرف اگر تم اشاعت میں لوگو، دین کی اشاعت کرو گے، حل میں نور پیدا ہو جائے گا. پہلے بچوں کو خوب دینی تعلیم دو اس پر. اس کے بعد ایک فون آتا ہے گلبرگہ سے، ان کی بچی ضد کرے مجھے ابا حفظ کرا دیجیے. بہت چھوٹی بچی ہے، 5 سورت یاد کر لی اس نے. تو میں چھوٹا کرنا ٹھیک ہو، اس کی رغبت یاد کرا دو. یہ ذوق دین کی معلومات ہونا چاہیے. آج کیا ملا نہیں بنانا ہے، یہ جملے ہوتے ہیں. کسی کو عربی پڑھا دو، کیا ملا نہیں بنے گا؟ دیکھو چاہے کتنا بھی ہو پڑھ لی جاؤ، روٹی پکانی پڑی تمہیں پکانی پڑے گی. ہم جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہم ان کی جو ہے خدمت کریں، لیکن دین جب ہوگا اولاد بھی اچھی بنے گی، نکھار پیدا ہو جائے گا، ادب جانے گی. آج اولاد بھی ادب ہو رہی ہے، منہ دونوں بات کر جانتے ہوئے بات سے باپ سے بات کر رہے ہیں. یہ تھوڑی آنکھیں نکال بات کر رہے ہیں، ماں کو جواب دے رہے ہیں. یہ محیب سمجھا جاتا تھا. یہ عیب نہیں رہا، یہ ماڈرنائز ہے، ان کو حق ہے. یہ کہتے ہیں ریپرکشن نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو خوب پڑھاؤ، لیکن دین پہ اگر رہ گئے ایسے لڑکے ناکام کبھی نہیں رہے. بہت کم کیا انہوں نے. ہم مسلمان ہیں. ایک لڑکی بھی آتی ہے، شادی ہو گئی، اس سے MSc بھی ٹاپ کیا تھا فزکس میں، ہائی چیز بہت، لیکن میں پورے برقع میں اب تک ہے اس کا جہاں شادی ہوئی ہوئی دیندار ہیں، اس کو الگ نہیں ہونے دیا. بہت ذہین بچی، لیکن دین میں بڑی پختہ، جی کو چاہتا ہے سوچتے. یہ مثالیں موجود ہے. یہ دین سکھاؤ پہلے بچے کو دونوں کو، پھر کوئی بھی دین حاصل کرو کامیاب رہے گا. ایک بچہ آتا ہے MBBS کا ہے،
گھر کا ماحول بہت دیندار، اس کی بڑی خوبی اطلاع لکھتے ہیں، اطلاعات میں لکھتے ہیں کہ ہم جہاں پڑھنا چاہتے ہیں وہاں اے سی بھی ہے اور سب کچھ ہے، لیکن خواتین لڑکی ہمارے ساتھ ہے، اور جہاں ذرا ایسے نہیں ہے وہاں گرمی ہے لیکن وہ تنہائی ہے. تو ہم نے خیر کوئی باتیں نہیں، تم تنہائی کی خدمت کرو، جہاں اسباب راحت مہیا ہو وہاں جاؤ پڑھو، اپنے کام میں لگے رہو. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اسے حیا اس کے اندر ہے، ایم بی بی ایس لڑکا ہے، لڑکے ساتھ اس کے اندر ہے، حیا ہے، اس کو کہنا چاہیے. گھر کا ماحول وہ کبھی متاثر نہیں ہوا. حافظ قرآن میں سنا ہے کہ پورا شرعی داری بھی ہے، وضع خطا شرعی ہے، کیا مشکل کیا ہے؟ اب تمام چیزیں آج کل امت کے اندر اسی لیے حیا ہماری ہے. تو علم کے سلسلے میں ہم لوگ علوم اصلی پہ اس قدر متوجہ ہو رہے ہیں کہ علماء میں جماعت آ گئی اس کی، وہ بھی ترغیب دیتے ہیں، لیکن داخل اس میں کراتے ہیں. افسوس کی بات ہے، دین تو بہت تھا، تم کو منصب کہاں ملا؟ یہ دین کا جو منصب ہے جو تمہیں بنایا گیا، یہ کہاں سے ملا تم کو؟ دین کا ہی تو ملا. سنت عرفت خوب سکھا بچوں کام کریں گے. اللہ نے ذریعہ معاش بنا دیا. نہ کوئی غیر مسلم تھی لیڈی ہارڈنگ، اس کی میں حیا تھی، انگلینڈ کی تھی، وہ اس سے کالج بنا دلی میں، لیڈی ہارڈنگ کالج، صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں اس کے اندر. ہماری بچیاں الگ رہیں، ایک غیر مسلم جس کے آگے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آج ہم مسلمانوں کو ایجوکیشن جاتے ہیں کیوں؟ کہیں پر ہاؤس میں اگر حیا ہے، شیطان تو نام کے ساتھ دل پاک رکھتا ہے، تعجب بات ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. تو اللہ نے فطرت میں رکھا ہے، عورت کا بھی مرد کا بھی. اب ایک ہے پٹنہ سے فون آیا تھا، اس علاقے سے کہ ان سے موبائل سے کانٹیکٹ کرنا چاہتی ہے لڑکی. میں نے کہا توبہ کر لو، بس سوئچ آف کر دو. ایم بی بی ایس لڑکا ہے. یہ گھریلو ماحول ہے. آج ہم لوگ بالکل سمجھتے ہی نہیں. جب سے انٹرنیٹ آیا، ویب سائٹ آیا، ہماری وقت چلی گئی. اتنا بڑھیا حال ہے دنیا کے، میں نے تو بہت ترجیح دی اس کے بارے میں خوب معلومات کرو. لیکن آج ہماری معلومات کا عالم یہ ہے کہ بھائی حیا ہو رہے ہیں، اسی روزانہ جرائم پیدا ہو رہے ہیں. اس لیے بھائی دین پہ اگر لوگ ایک دم دین سے اللہ تعالیٰ خوف پیدا کر لو. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ سمیع بصیر، علیم و خبیر، یہ یاد کر لو. اور پھر کوئی علم حاصل کرو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. کتنی بار یہاں ہوتا ہے ابھی ایسا مشکل آتے ہیں کہ ہمارے قرآن پاک سنت موافق ہو جائے. کون بیٹھتا ہے اس میں؟ جبکہ فرض ہے یہاں پر سیکھنا، واجب نہیں، فرض ہے. قرآن پاک کا سیکھنا فرض ہے. وہاں کوئی نہیں بیٹھے گا. اور کتنے لوگ نمازیں فاسد ہو رہی ہیں، جانتے تو ہے نہیں. وہ کہ اللہ معاف کرنا، گنہگار ہو کہ تم کہنے والے گنہگار. لے کے تم کو واجب اللہ نے حکم دیا، پوچھو، جاننا پوچھو اس سے کیسے پڑھیں. اسی لیے انگلش جو ہم لوگ جو کون بھیجتے ہیں اس کا یہ وجہ یہ ہے ان میں تلفظ اچھا ہوتا ہے. یہاں پروفیسر مسجد تھے، اس نے کلاس لے رہے تھے، ہمارے کوئی تھی سو کا سولوشن کہہ دیا تھا. اس نے اسے نقل کیا کہ انہیں برداشت سے کہ میری سو سن اس کا تلفظ ٹھیک نہ، پروفیسر ٹھیک نہ، میں کیسے پڑھاؤں؟ فوراً کے پرنسپل پر کہ میں تو پھر کسی پرائیویٹ اسکول آتا جا کے اس میں یہاں کیوں لاتے ہیں. اس سے پھر ہمیں وارننگ دی اس کو، آپ تلفظ ٹھیک کیجیے. یہ ہمارا عالم ہے. اور شریعت کے بارے میں الحمدللہ رب العالمین پہنچے ہوئے آ رہے ہیں. ان کے کان کہنے کے میں برداشت سے ہوگا. یہ دنیا بھی کے بارے میں کیا ہے اور دین کے بارے میں آپ کو جانتے ہیں. سورہ فاتحہ میں کتنی غلطی ہو رہی ہیں، اور صورتیں بھی ہیں چونکہ ہم نے مشق نہیں کی اور توجہ نہیں ہوتی اس کے. اکثر ایسے میری بیٹی نے قرآن پاک ختم کر دوبارہ آ رہی ہے، اس کا کئی بار ہو چکا اور ہو چکا، اور پڑھو گئی ویسی الحمدللہ رب العالمین. اس لیے کہ ادھر خاص طور توجہ ہونا چاہیے کہ ہم کو علم حاصل کروں گا برائے عمل. تجویز دیں کہ ہم قاری بن جائے. ہر ایک کو قاری ہونا ہی ہونا ہے، کوئی سب بھی کیفہ میں توقع نہیں. ایک نظام الگ ہے، اس کا نصاب رکھا ہے، یہ سوا قاری نہیں، افسا قاری.
اتنی مدت تک حروف کی نیند اونچ، وہ تو بہت بڑی چیز ہے. مختصر بتاتے ہیں بھائی تم لہن جلی سے بچو، معروف مجہول سے نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ثواب میں کمی آ جائے گی. عمدہ چائے بن گئے لیکن شاید غم ہے، ایسا شکل لانا. ایسے قرآن پاک کو ظلمان کے معروف پڑھنا، اس سے جماعت کہتا ہے. اسی اچھے اچھے واجد دیکھا میں نے، بہت عمدہ بیان کرتے قرآن پاک مجہول پڑھتے ہیں، توجہ نہیں. تو جو چیز ہے آج امت، اسی لیے ہماری قوم بے حیا ہے، یہ ہوتا نصارہ، ادھر توجہ ہو رہی ہے. خوب پڑھے، دین پختہ کر دو بچے کو، پھر اس سے مقابلہ کرے گا، ان کو خود متوجہ کرے گا. علماء نے اسی طرح متوجہ کیا کہ اتنے یہاں کے غیر مسلم تھے، مسلمان اسی لیے ہو گئے. جبرن کسی نہیں کیا انہوں نے، یہ الزام ہے ان پر. اخلاق سے، کردار سے آج دونوں ہم بدنام ہو رہے ہیں، نہ کردار اچھا نہ اخلاق اچھا ہے مسلمان. تو ہے اطاعت اور بغاوت. اور یہ بغاوت جو ہے یہ شیطان کا شعار ہے. ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم اطاعت کریں گے، کسی کریں شریعت سنت کی. یہ لوگ باغی ہیں، وہ بغاوت اسی بچو. اپنے معاملات کو ٹھیک کرو. مسلمان آج کل کردار سے خالی کیوں ہو رہا ہے؟ معاملات بہت خراب. دکان پہ قبضہ، مکان پہ بھی کل آئے تھے جس سوال علاج میں ہیں کہ افسوس ہوتا ہے پوری شریعت آ رہی ہے اور بناوا بھی جھوٹ والا، اور کئی بار فرض کر چکے ہیں اور ہے پوری تاریخ بدنام کرتے مسلمان ہو کے. یہ پورا مافیاتی گراؤنڈ ہے. ایک زمین لی، اس کے بھائی سیل ریسیو برابر ہوتی رہتی ہے. کہ مجھے افسوس دیکھ لیا تو کہ مجھے افسوس تھا کیسے مسلمان نہیں ہے. اب پوری گاڑی لوگ دھوکہ دیتے ہیں، گاڑی رکھا دھوکہ دیتے ہیں. یہ بھی ہے، اس میں اس شخص قصور گاڑی قصور نہیں ہے. مسلمان دھوکہ نہیں دے گا، مسلمان خیانت نہیں کرے گا. جب چاہے دکان پہ قبضہ، مکان پہ قبضہ، یہ تو ہے بینا ہو جائے گا، ہم تو کر لیں گے، بس میرا نام لکھ دو بس کافی ہے، ہم تو لے لیں گے، قبضہ میرا ہو جائے گا. جبرن قبضہ کرتے ہو تم، قبضہ کرو وہاں پکڑ لے جاؤ گے. یہ جرم ہے جہاں وہاں دیکھی جائے گی. کیا دیکھو تم نے دیکھا ہی نہیں. جب بیمار انسان ہوتا ہے وہاں پتہ چلتا ہے. فالج مریض کو حرکت نہیں کر سکتا، ہاتھ موجود، انگلی موجود، دستخط کر ہی نہیں سکتا. ابھی میرے حاضر سہارنپور بھائی تعالیٰ صاحب بالکل بیچارے صاحب فراش ہیں، وہ کہ اتنا خوب چار شعبند تھے، اب بالکل بول بھی نہیں پاتے ٹھیک ہے. یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. اور صحت قوت جو اللہ ہے تو اس کی اطاعت میں لگے. عمدہ غذا کھاؤ، عمدہ لباس پہنو، کوئی حرج نہیں. عمدہ مکان، عمدہ چیزیں سے منع نہیں کیا، لیکن باقی نہ بنو. نماز پڑھو، تلاوت کو، اللہ کا ذکر. پھر تم کوئی بھی علم حاصل کرو گے ایک ہونا چاہیے، نماز ہونا چاہیے. پڑھنے کے نماز کو تقویٰ کب آئے گا؟ جب تم اللہ والوں سے ملو گے. پہلے لوگ اپنی اولاد کو بھیجتے تھے دعا کرانے کے لیے کہ جاؤ ان سے پاس جاؤ سے دعا کراؤ جا کے. آج ہماری امت جو ہے کہاں چلے گے مولانا پاس، یہ جملے کہتے ہیں. کیا کریں گے؟ ہمارے تو یہ نماز ہی پڑھائیں گے. استغفار کرو، اپنے اعمال کا جائزہ لو کہ میرے ذات سے جو تکلیف نہ ہونے پائے. ہم مومن ہیں، ایذا نہیں دیں گے. ہم مسلمان ہیں، وعدہ خلاف نہیں کریں گے. ہم مسلمان جھوٹ نہیں بولیں گے. ہر مسلمان آج اسی مبتلا ہے. ہر گھر میں یہی ہے کہ دین نکل گیا ہمارے گھر سے. دین پہ توجہ نہیں اور دنیا بہت توجہ ہے. جس جگہ بنیاد پختہ ہو جاتی ہے عمارت 10 منزلہ بنتی نہیں بنتی. بنیاد کچی تو گر جائے گی اور اس کے ذہن تیز ہو جائے گا. تو آج کا خلاصہ یہ ہے اطاعت اور بغاوت میں. اطاعت کرو سنت کے اور بغاوت سے بچو، یعنی گناہ سے بچو. جب اس پر عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. بس یہ کہ وقت کو ضائع مت کرو، جو وقت گزر کے آنے سے رہا، اور جو وقت باقی اس کی قدردانی کرو اور دعا کرو ضرور کہ اللہ مجھے آپ سے بچا لیجیے. یہ جو دور میں مصیبت آ رہی ہیں اس میں آج کل عرض کروں کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا خاص طور سے اس کو مانگا کرو. موسیٰ دعا مانگی ہے، قوم پہ پوری قوم جو ہے اللہ حفاظت فرمانے اس کی. یہ وہ دور ہے، دعا خوب کرو تو اللہ ہو کہ اللہ ظالم کے ظلم سے بچا لیجیے. کیا مشکل ہے؟ دعا تو اپنے خود اپنے اعمال کو بھیجو، اپنے کردار پیش کرو، غیروں کو اپنا لو، ان کو مٹھی میں لے لو، تمہیں پھر دشمن بالکل نہیں بنے گے. آج ہم مسلمان جانتے ہیں کہ
عقائد ہمارے درست نہیں، دین سے واقفیت نہیں، کیسے مسلمان ہے؟ نام ضرور کہ جو نام رکھتے ہیں مسلمان جیسا، اور وہی آج کل بد کردار ہو رہے ہیں، اسلام بدنام کر رہے ہیں، سب کھرا مال ہے، کھوٹا مال ہے ہی نہیں۔ تو یہ آج جو ہے استغفار کی وسعت، تلاوت قرآن مجید، صحت کے ساتھ نماز کا اہتمام، اور وعدہ خلافی نہیں، جھوٹ نہیں، آماد خیانت دی، دعا کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ۔ چلنا شروع کرو ادھر سے۔ اپنے کو دیکھو، دوسرے کو مت دیکھو۔ ہاں کون کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، بس آنکھ بند کر کے آئیے، آنکھ بند کر کے جائیے، کان کھول کے آئیے، بس